آج اس کے ساتھ کیا موازنہ کیا جا سکتا ہے؟ یہ کیا موازنہ ہے جو آج ہم دنیا میں کر رہے ہیں؟ اور پھر بھی کہتے ہیں جی احتساب ہوگا. کس چیز کا احتساب؟ ایسے احتساب پر تو حکمرانوں کو شرم آنی چاہیے تھی. صوبہ خیبر پختونخوا میں انہوں نے خود ہی ایک احتساب کمیشن بنایا. جب دیکھا کہ اس احتساب کے شکنجے میں خود ان کے منسٹرز آ رہے ہیں اور حکومت آ رہی ہے، تو پھر اس کے اختیارات ختم کر دیے اور اگلی حکومت آئی تو کمیشن ہی ختم کر دیا. فارن فنڈنگ کیس ہو، بی آر ٹی کا مسئلہ ہو پشاور کا، بلین ٹریز کا مسئلہ ہو، کیوں عدالتوں سے اسٹے لے رہے ہیں قدم قدم پر کہ ہمارا احتساب نہ کیا جائے؟ ریکویسٹ کرتے ہیں ہم سے کسی ایک قانون کا سہارا لے کے. تو یہ احتساب اب اپنا اعتماد کھو بیٹھا. ہم تو پہلے ہی اس کے قائل نہیں تھے، لیکن ہماری بڑی پارٹیاں جو ہیں وہ اس قانون کو برقرار رکھنا چاہتی تھیں. آج وہ بھی پشیمان ہیں. ایسی صورتحال میں ایک قومی یکجہتی کی ضرورت ہے. ہم نے کرونا کی عالمی وبا کی وجہ سے جس فراخ دلی کا مظاہرہ کیا اور ہم نے انتظامیہ کے ساتھ تعاون کا ہاتھ بڑھایا، اور حکمران بھی کہتے تھے کہ یہ وقت ہے یکجہتی کا، ہم نے مل کے لڑنا ہے. لیکن ان حالات کے اندر غیر متنازع ایشوز کو، غیر متنازع معاملات کو دوبارہ متنازع بنانا، جیسے 18ویں ترمیم کا مسئلہ لے آئے، NFC ایوارڈ کا مسئلہ لے آئے. اب 18ویں ترمیم ان ایک آدھ ترامیم میں سے ایک ترمیم ہے جو بالکل ایوان کی متفقہ ہے. آج اس کو متنازع بنایا جا رہا ہے. پھر صوبوں کے اندر ایک ارتعاش آئے گا، پھر وہاں پر محرومی کے احساسات اٹھیں گے. اور جبکہ آئین کہتا ہے کہ NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کے حصص کو کم نہیں کیا جا سکے گا. آئین صوبوں کے حصے میں کسی بھی طرح کی کمی کو تسلیم نہیں کرتا. یہاں دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ صوبے اپنے حصے کم کریں. فاٹا کے عوام کو دربدر کر دیا گیا ہے. کوئی انتظام وہاں نہیں ہے، کوئی پولیس نہیں ہے، کوئی انتظامیہ نہیں ہے. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پورے فاٹا میں لینڈ ریفارم تھے ہی نہیں، لینڈ ریکارڈ ہے ہی نہیں، سوائے 1 یا 1.5% علاقے. تو اس زمانے میں کہیں انگریز نے اپنی ضرورت کے لیے کیا تھا. آج وہاں کوئی پٹواری بھی نہیں ہے. آج لوگ لڑ رہے ہیں. جنوبی وزیرستان میں قومیں ایک دوسرے کے سامنے آ گئی، شمالی وزیرستان میں آ گئی، کرم ایجنسی میں آ گئی، خیبر ایجنسی میں لوگ آ گئے ایک دوسرے کے مقابلے میں. یہی وجہ ہے کہ آپ نے ضم کر دیا. وہاں پر ان کا جو پرانا قانون تھا FCR کا وہ ختم ہو گیا ہے، نیا نظام موجود نہیں ہے، اور قبائل جو ہیں وہ ایک دوسرے کے خلاف سفارا ہو گئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ وہاں زمین کی تقسیم کا سسٹم ہی موجود نہیں ہے. کبھی اس کو کیا عنوان دیا جا رہا ہے، کبھی کیا عنوان دیا جا رہا ہے. یہ تو پھر اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ مملکت کی بقا کا سوال پیدا ہو.
جن اداروں کی ذمہ داری اسٹیٹ کا تحفظ ہے، مشکل یہ ہے کہ ان کی تربیت اس طرح ہوئی ہے کہ دفاعی قوت سے اسٹیٹ کو تحفظ دیا جا سکتا ہے، جبکہ میں کہتا ہوں کہ دفاعی قوت ہر چند کے ناگزیر ہے، لیکن آج معیشت کی تباہی اور اس کا جو سٹیپ ڈاؤن ہوا ہے وہ ریاست کے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ یہاں پر ریاست کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوگی؟ اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو یہ وہ ساری انتہائی اہم امور ہیں۔ نئے حالات میں آپ کے پاس سوالات ہوں گے، آپ پوچھ سکتے ہیں ہمیں بلدیاتی الیکشن نہیں چاہیے، ہمیں جنرل الیکشن چاہیے۔ یہ جعلی اسمبلیاں ہیں، جب تک یہ جعلی اسمبلیاں موجود ہیں اس ملک میں بلدیاتی الیکشن کی طرف لوگوں کو متوجہ کرنا، ان کے قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیوں کے ووٹ کے حق سے ان کو دستبردار کرنے والی بات۔ دو بیوروکریٹس دے دیے گئے ہیں جنوبی پنجاب کا نظام چلانے کے لیے، ایڈیشنل چیف سیکرٹری اور ایڈیشنل آئی جی، اس کے بارے میں کیا ہے؟ میں نے اس کو اسٹڈی تو نہیں کیا ہے، لیکن یہ آدھا تیتر آڑ بٹیر والی بات ہے۔ ایک تاثر دے رہے ہیں کہ جیسے ہم نے جنوبی پنجاب کو بڑی اہمیت دی ہے، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ جو یہاں کی پبلک کا ڈیمانڈ ہے یہ اس ڈیمانڈ کو پورا کرتا ہے یا اس سے یہ لوگ مطمئن ہو سکتے ہیں۔ مولانا صاحب یہ بتائیے کہ آٹا چور، چینی چور، آئل کی چوری اور آئی پی پیز کی چوری اور بجلی کی مہنگائی، ساری چیزیں جو ہیں یہ حکومت کی کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے مخصوص لوگ جو ہیں اس میں ملوث ہیں، لیکن اس پر کوئی ایکشن نہیں لیا جا رہا اور نہ ہی اپوزیشن اس پر کوئی مضبوط آواز اٹھا رہی ہے۔ بہت اچھی بات آپ نے کی ہے، بڑے آسان ایک فارمولہ آپ نے دے دیا ہے۔ ہم چوروں کی تلاش میں ہیں، ہم چوروں کو پکڑیں گے، چور مل نہیں رہے، تو اب تو چور مل گئے نا، اب تو تمہارے کابینہ میں بیٹھے ہیں، تو جلدی سے پکڑ لو ان کو اگر تم واقعی چوروں کو پکڑنے کے لیے آئے ہو تو، ورنہ پھر کہہ دو کہ ہم ڈرامہ ہیں اور صرف ایک لفظ سے ہم قوم کو مطمئن کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس طرح قوم مطمئن نہیں ہوا کرتی تھی۔ یعنی آپ کا مطلب یہ ہے کہ معاملہ دونوں طرف سے خراب ہے، حکومت کو سپورٹ کرنے والے بھی ڈاواڈول ہیں اور اس کو اپوز کرنے والے بھی ڈاواڈول نظر آ رہے ہیں۔ میرے خیال میں یہاں پر اب درمیانی راستے اختیار کرنے کا کوئی اب جگہ نہیں رہی ہے، گنجائش ہی نہیں ہے۔ واضح طور پر یا حکمرانوں کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا یا پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا، اس بیچ میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ اچھا مولانا آپ نے کہا تھا بس اسپیچ سنتے رہو اور اس سے پیٹ بھرتے رہو، بس ختم ہو گئی بات۔ حضرت تو کنفیوز ہیں، کبھی اس طرح کبھی حکمران، میں تو کہہ سکتا ہوں، اپوزیشن کہہ سکتی ہے، خود حکمران یہ کہے کہ ہمارے پاس 5 یا 6 مہینے ہیں، یہ ان کے ذہنی شکست خوردگی کی بات ہے۔ پھر اگلے دن کہے کہ خبردار اگر کسی نے -1 کی بات کی۔ کبھی کچھ کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں میری کرسی مضبوط نہیں ہے، یہ اللہ کی لین دین ہے، جو اللہ دیتا ہے تو دیتا ہے، لے لیتا ہے تو لے لیتا ہے۔ کبھی کہتا ہے جی کہ میں ہٹوں گا تو لوگ احتساب کریں گے اس کا۔ تو اس طرح حکومتیں نہیں چلتی جی، یہ ان کے اپنے اضطراب اور اپنے تذبذب کی علامت ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ مولانا آپ نے کہا تھا دھرنے کے دنوں میں آپ کے جو لوگ جو وعدے کیے گئے تھے آپ کے ساتھ وہ پورے نہیں ہوئے، کیا یہ آپ وہی صحافی تو نہیں جس نے وہاں سوال کیا تھا؟ میرے خیال میں آپ اگر صحافی ہیں تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے
कि मैं आपको वहाँ पूरा जवाब दे चुका था। नहीं, आपने कहा था कि बहुत जल्द उनका नाम लेंगे, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वही कह रहा हूँ ना, बहुत सी कुव्वतें हैं, तो मैं अर्ज कर रहा हूँ ना कि मैंने आपको उसी जुमले में पूरा जवाब दे दिया था, लेकिन मेरे ख्याल में आप लोग बाल का खाल उतारने के आदमी हैं। जी देखिए, बुनियादी चीज़ ये है कि तहरीकें सब इश्तराक के साथ चलाई जाती हैं तो वो कामयाब रहती है। हुकूमत तन्हा क़ुव्वत से की जाती है तो वो कामयाब रहती है। ये दुनिया का उमूमी उसूल है। मेरे ख्याल में अपोजिशन की बड़ी जमातें वो किरदार अदा नहीं कर सकी हैं कि जो हुकूमत को गिराने के लिए काफ़ी हों। सिर्फ अल्फाज की हद तक, पार्लियामेंट में तकरीर की हद तक, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की हद तक। लेकिन आप देखेंगे कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन हुआ तो बड़ी पार्टियां तकसीम, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ तो बड़ी पार्टियां तकसीम, सेनेट चेयरमैन के खिलाफ अदम एतमाद आया तो उनके मेंबरान गए, आखिरी वक्त तक हमें पता नहीं चल रहा था। एक्सटेंशन का मसला आया कानून साजी का तो उनका किरदार आपने देखा। ये कमज़ोर किरदार हमेशा हुक्मरानों को तक़वियत देता है, और ज़ाहिर है कि अब पार्लियामेंट में तो बड़ी ताकत वो है। तो इस लिहाज से जब तक हम यकसू नहीं होंगे और एक प्लेटफार्म पर, एक पेज पर एक आकर एक ही बात नहीं करेंगे, और ये मद्देनज़र होगा कि मेरे तो केसेस हैं तो मैंने तो उसमें भी रियायतें लेनी हैं, मैंने तो उस मुश्किल को भी फेस करना है, तो फिर शायद हम उस तरह ख्वाहिशात के मुताबिक कौम को नताइज न दे सकें जिसकी कौम हमसे तवक्को रखती है। मौलाना साहब, ये फरमाइएगा कि जब बात आती है किसी कानून साजी की, जब बात आती है बजट की मंजूरी की, आप ही माजी में कहते रहे, सब कहते रहे कि वज़ीर-ए-आज़म को सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए हटाया जा सकता है, ये धरनों के जरिए नहीं, जब इमरान खान का फैसला दे रहे थे तो अब एक मौका था कि वो चुप करके वो बजट भी मंजूर हो जाता है, सारे कानून भी पास हो जाते हैं, हुकूमत बगले में जाती है कि हम जीत के अपोजिशन मुँह देखती रह जाती है कि वोट पड़ गए इनको, ये क्या नहीं, वोट तो उनके पास पूरे थे, मैं तो उसमें कभी वो नहीं, वो पूरे थे उनके पास। जी, बहरहाल मैंगल साहब ने छोड़ दिया उनको, और मेरी मालूमात या जहाँ तक मेरे साथ उनकी बातचीत हुई है वो अपने मौक़िफ़ में मजबूत नज़र आ रहे हैं। और अब है मसला दूसरी जमात। काफ लीग हर मसले पर इख्तलाफ का इजहार तो करती है लेकिन उस तरफ बढ़ नहीं रही। MQM इख्तलाफ राय का इजहार करती है लेकिन उस तरफ बढ़ नहीं रही। GDA वाले इख्तलाफ राय की बात करते हैं लेकिन आगे बढ़ नहीं रहे हैं। तो मैं यही याद कर रहा था ना कि हुकूमत की साइड पर भी तज़ब्ज़ुब का शिकार है पार्टियाँ, और इख्तलाफ की साइड पर भी वो यकजहती मौजूद नहीं, अमली तौर पर, ज़हनी और फ़िक्री लिहाज से मौजूद, लेकिन अमली तौर पर वो यकजहती नज़र नहीं आई कि जिसकी वजह से आप जिस तरह आज़ादी मार्च को कामयाब देख रहे थे और जिस तरह कौम उसके एक नताइज की मुंतज़िर थी, तो उसमें ज़रूर वो मुश्किल सामने आई। हमने तो इसका परज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की है। बड़ा एक नारवा किस्म का, दहशतगर्दाना किस्म का एक हरबा है, और ज़रूरत इस अमर की है कि ऐसे लोगों को जो मुल्क की मईशत के लिए बुनियाद और उसके लिए अहम होते हैं, उनका तहफ़्फ़ुज़ स्टेट की ज़िम्मेदारी। सर, हुकूमत को गिराने के लिए समाजी ईद के अंदर या शरीफ के अंदर आप कोई ना कोई लॉन्ग मार्च का इरादा रखते हैं, मज़ीद सारी अपोजिशन पार्टियों को साथ मिला के अगर हमारे से न पूछें ये बात, हम हर वक्त तैयार हैं। उनसे किसी को पूछ लेते जी। अगर कश्मीर बहरहाल हमेशा से मज़लूम रहा है, कश्मीरी हमेशा से मज़लूम रहा है। कश्मीरी बच्चे यतीम और फिर यतीम और यतीम होते चले जा रहे हैं। यतीम बच्चे जवान होकर उस तहरीक को ज़िंदा रखे हुए हैं, लेकिन हमने कश्मीर को बेच दिया है। मुश्किल ये है, हिंदुस्तान तो उसका है ही दुश्मन, लेकिन जो इंडिया ने किया, इंडिया ने जो कुछ किया उसको जवाज़ हमने फराहम किया। और कश्मीर की
خصوصی جو حیثیت تھی اس کو آرٹیکل 370 کے ذریعے سے ختم کیا گیا. جب اس اقدام پر پارلیمنٹ کے اندر قرارداد آئی تو حکومت نے آرٹیکل 370 کے خاتمے کی بات قرارداد میں لانے سے انکار کیا. کیوں؟ ایک طرف آپ اس کے اقدام کی مذمت بھی کر رہے ہیں اور دوسری طرف جو کچھ اس نے کیا ہے اس کو قرارداد میں بھی نہیں لا رہے. یہاں سے دوغلی پالیسی کا اندازہ لگتا ہے کہ ہم کشمیریوں کے ساتھ کر کیا رہے ہیں. لہذا کشمیریوں کے ساتھ ہندوستان ظلم کر رہا ہے اور ہم منافقت کر رہے ہیں. میرا تو یہ خیال ہے کہ اس پر اہل علم علماء کرام کے اجتماعی رائے آنی چاہیے. ہمارے پاس ادارے موجود ہیں, وفاقی شرعی عدالت کا ادارہ موجود ہے, ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل کا ادارہ موجود ہے. فوری طور پر ہم اس میں جائیں کہ اسلام آباد میں مندر ہو یا گرجا ہو یا گردوارہ ہو, اس قسم کی چیزوں کی تعمیر کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اور ان کے اور ہمارے بیچ میں پوزیشن کیا ہے. تو اس پوری چیز کو واضح کرنے کے بعد پھر یہ رائے قائم ہونی چاہیے. بعض چیزیں ہوتی ہیں جذباتی, ہم اقلیتوں کے خلاف جذباتی بالکل بھی نہیں ہیں, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو ایک اسلامی مملکت میں جہاں کہا گیا ہے کہ کوئی فیصلے قانون جو ہے وہ قرآن سنت کے خلاف نہیں ہوں گے, اس کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ان اداروں کی طرف رجوع کر لیں کہ جو اس حوالے سے پوری قوم کی رہنمائی کر سکتی ہے. اس کی نوعیت کا مجھے علم نہیں ہے, کیوں گرائی گئی ہے, اس کی کیا وجوہات وہ بتاتے ہیں, اس پر مجھے تفصیل معلوم نہیں ہے. کورونا وائرس کی صورتحال کے بعد مدارس کے اندر جو بچے پڑھتے ہیں ان کے لیے کسی آن لائن ایجوکیشن کا بندوبست کیا گیا ہے, یا جو اس کے تحت آپ چاہتے ہیں کہ وہ دوبارہ سے اپنے مدارس کے اندر آ کے پڑھیں, کون سا نظام ہے؟ آپ بڑے لوگ ہیں اور ایچ میں آپ لوگ پڑھتے ہیں, آپ کیا ادارے ہیں یار, بیکن وغیرہ میں پڑھنے والے لوگ ہیں, آپ ہر جگہ بیٹھ کر ایئر کنڈیشن کمروں میں بڑے اچھے طریقے سے آپ آن لائن بھی پڑھ سکتے ہیں. مدرسے کا غریب طالب علم, غریب بچہ, دیہات میں رہنے والا, اس میں کتنے لڑکے ہوں گے جو آن لائن کو افورڈ کر سکیں گے یا یہ مواقع ان کو حاصل ہوں گے. یہاں مسئلہ بنیادی یہ ہے کہ اگر حکومت کہتی ہے کہ اگست میں کھولے جائیں گے تو جون جولائی اگست آلریڈی حکومت کی چھٹی کے دن ہیں, وہ پہلے سے ہیں. ہمارے جو چھٹی کے ایام ہیں وہ شعبان, رمضان اور شوال کا مہینہ ہے, تو ہمارے چھٹی کے دن گزر چکے ہیں. ہم مزید اضافی قسم کی قربانی دے رہے ہیں. مدرسے بند ہیں, درسگاہیں بند ہیں, امتحانات ابھی رکے ہوئے ہیں, ابھی اعلان ہوا ہے, اور وہ بھی جہاں جہاں جو مدرسہ آپ کا ضلع میں تحصیل میں قریبی ہے اسی میں جا کر آپ امتحان دے دیں. یہ کچھ سہولتیں ان کو مہیا کی گئی ہیں. لیکن بہرحال دینی مدارس, ایک تو یہ باقاعدہ مدارس ہیں, یہ رجسٹرڈ نظام تعلیم ہے, کوئی معمولی نظام تعلیم نہیں ہے. اس پر حکومت کے اور مدارس کے درمیان معاہدات ہوئے ہیں, اس کے نصاب پر اتفاق ہوا ہے, اس کے مالیاتی نظام پر اتفاق ہوا ہے, اس مدارس کی انتظامی ڈھانچے کو طے کیا گیا ہے, پھر معاہدات ہوئے ہیں. ہم نے یہاں تک تسلیم کیا ہے کہ اگر آپ دینی مدارس کے بچوں کو اصلی علوم دینا چاہتے ہیں, آپ ہمیں 2-3 مضامین جو ناگزیر ہیں وہ بتا دیں, تاکہ جو بچہ ان کا امتحان دے دے وہ ڈائریکٹ ایم اے اور بی اے کہلائے گا. ایکول ٹو بی اے اور ایم اے نہیں ہوگا, ڈائریکٹ بی اے اور ایم اے ہوگا. ہم نے یہ بھی مان لی ہے, اس شرط کو بھی ہم نے تسلیم کیا ہے. اس کے باوجود بار بار ہم یہاں آپ کے سامنے بھی کہہ چکے ہیں کہ مدارس کے حوالے سے مدارس کی اصلاحات کا جو لفظ ہے اس کو ہم اپنے خلاف توہین سمجھتے ہیں. مدارس تو اصلاحی تحریکیں ہیں, مدارس تو معاشرے کی اصلاح کرنے کے لیے وجود میں آئی ہیں. مدارس کا اپنا ایک ماٹو ہے, اپنے اہداف ہیں,
और आप इस किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करके उसका तज़हीक करना चाहते हैं। अपने मदारिस की इस्लाह करो। बाकी रही ये बात कि 500 अरब रुपए किस चीज़ के लिए आपने मुख्तस किए, हम नहीं मानते। अपने घर घर को 500 अरब रुपए, कोई ज़रूरत नहीं है आपके 500 रुपए की। और एक तरफ़ा फैसले कबूल नहीं हैं। जब आपके साथ इत्तेहादी तंजीमात मदारिस की मीटिंगें हो रही हैं, एक एक इशू पे गुफ्तगू हो रही है, जब तक कोई चीज़ तय नहीं है, आप कैसे कहते हैं कि मदारिस की इस्लाह, आप कैसे कहते हैं कि मदारिस जो है वो हुकूमत के मातहत होंगे, आप किस बुनियाद पर कहते हैं कि निसाब जो है वो मुश्तरका हम तय करेंगे? तुम्हारे हुकूमती निसाब को जो आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं यकसान निसाब तालीम, यकसान निसाब तालीम को तो आपके अपने असली उलूम वाले मदारिस ने कबूल नहीं किया। जो असली उलूम पढ़ाने वाले प्राइवेट इदारे हैं, उन्होंने यकसान निज़ाम तालीम के फ़लसफ़े को तस्लीम नहीं किया। मुझसे कैसे आप जबरी बनवा सकते हैं ये बातें? लिहाजा ये सारी बातें एक तरफ़ा है, एक तरफ़ा कोई बात काबिल कबूल नहीं है। हम अपनी तालीम, अपने इख्तियार, अपने मनहज और अपने सवाबदीद के साथ पढ़ाएंगे और किसी किस्म की मुदाखलत हम कबूल नहीं करेंगे। 10 ज़िलहज को जय मान अल्लाह, खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। आसिफ भाई